السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نائب وزیر اعظم نے آج اقتصادی تعاون تنظیم کی وزراء کونسل کے اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے علاقائی روابط اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی استعداد کار میں تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کی جامع منڈیوں کے قیام کے لیے پرعزم ہے، جس کا مقصد سرمایہ کاروں کی شراکت کو فروغ دینا ہے۔ وفاقی حکومت نے ملائیشیا کو گوشت برآمد کرنے کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے پاکستان تحریک انصاف پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان مخالف بیانیہ ترک کرے اور ملکی مفاد کو ترجیح دے۔ پاکستان اور ترکی نے تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر توانائی نے بجلی کے گھریلو صارفین کی شکایات کے اندراج کے لیے 118 ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے اشتعال انگیز بیانات جاری کرنے سے گریز کرے جن کے خطے اور اس سے باہر امن و سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں ٹریفک کا نظام بہتر کرنے کے لیے ٹریفک ایکٹ میں 20 ترامیم کی منظوری دی ہے۔ بلوچستان حکومت نے پورے صوبے کے تعلیمی اداروں اور دفاتر کو تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں تباہ کن سیلابوں کے باعث انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور ملائیشیا میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سہ فریقی T20 سیریز کا فائنل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبد القدیر۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے علاقائی روابط، متعدد ٹرانسپورٹ راہداریوں، پائیدار ترقی اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اقتصادی تعاون تنظیم کی وزارتی کونسل کے 29ویں اجلاس سے آن لائن خطاب کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ٹرانسپورٹ کی مربوط راہداریوں کے ذریعے علاقائی روابط کے اہداف کے حصول کے لیے ECO ویژن 2025 کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی روابط کے ECO ویژن کے لیے رکن ممالک کی جانب سے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ خطے کو درپیش سنگین سیکیورٹی مسائل سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے ECO رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ خطے میں اقتصادی تعاون کے لیے ٹھوس بنیاد فراہم کرتے ہوئے دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پائیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جامع سرمایہ منڈیوں کے قیام کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے، جو مالیاتی معاشی توسیع اور سرمایہ کاروں کی شرکت کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ایک جدید، مربوط اور سرمایہ کار دوست کیپٹل مارکیٹ ایکو سسٹم کی ترقی اہم قومی ترجیح ہے۔ اجلاس میں اہم مالیاتی اداروں، کارپوریٹ سیکٹر، ریگولیٹرز اور سرکاری محکموں کی سینئر قیادت نے شرکت کی۔ پاکستان نے ملائیشیا کے لیے گوشت کی برآمد کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان، قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین اور وزیر تجارت جام کمال خان کی مشترکہ صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ملائیشیا کو گوشت کی برآمد کے لیے حتمی بزنس پلان پیش کیا گیا۔ ہارون اختر نے ایکسپورٹ بزنس ماڈل کی تیاری میں تمام وزارتوں اور متعلقہ فریقوں کے اجتماعی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ حلال گوشت کے شعبے کو صنعت کا درجہ دیا جائے گا، جس سے برآمدات میں اضافہ ہوگا اور معیشت مضبوط ہوگی۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا کہ ملائیشیا کے معیار کے مطابق جدید مصباح خانے قائم کیے جائیں گے، جس سے تجارتی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ وزیر تجارت نے کہا کہ یہ منصوبہ تمام متعلقہ شعبوں کی مشترکہ کوششوں اور اتفاق رائے کا نتیجہ ہے۔
سینٹ کو آج بتایا گیا کہ بھارت اور افغان ذرائع ابلاغ میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی صحت سے متعلق گردش کرنے والی اطلاعات بے بنیاد ہیں۔ آج سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے نکات کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی خیریت سے ہیں اور انہیں تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ نجکاری کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر محمد علی نے نجکاری کمیشن ترمیم بل 2025 سینٹ میں پیش کیا۔ چیئرمین نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 4 بجے پھر ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے پاکستان تحریک انصاف پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان مخالف بیانیاں ترک کرے اور ملکی مفادات کو ترجیح دے۔ انہوں نے آج اپنے ایکس ہینڈل پر ایک بیان میں پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر صوبے میں نظم و نسق کو نظر انداز کرنے کی سیاسی سوچ اپنانے پر تنقید کی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کا اہم کردار ہونے کے باوجود صوبائی قیادت اپنی ترجیحات، امن، ترقی اور عوامی ریلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے دن رات اسلام آباد میں غیر قانونی بیانیے کے گرد سیاست کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون سیاستدان نے افغانستان اور بھارت کے ذرائع ابلاغ سے چلنے والے پاکستان مخالف اکاؤنٹس پر مبینہ طور پر زہریلی مہم شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ رویہ پاکستان کے خلاف پوشیدہ دشمنی اور ملکی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ ادھر نوشہرہ میں مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی خان سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت ٹک ٹاک کی سیاست کر رہی ہے اور لائکس اور مقبولیت کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے سیاسی مذاکرات کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ قومی مسائل کے حل کے بارے میں بامقصد رابطے بدستور کلیدی کردار کے حامل ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں حزب اختلاف کے اراکین کا اپنے چیمبر میں خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام مسائل بامقصد مذاکرات کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ حزب اختلاف کے وفد نے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان تعمیری روابط میں سہولت فراہم کرنے پر اسپیکر کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ وفد میں سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس، سینیٹر فیصل جاوید، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، اراکین قومی اسمبلی بیرسٹر گوہر علی خان، اقبال آفریدی، عاطف خان، ڈاکٹر امجد علی خان، سردار محمد لطیف خان کھوسا اور محمد جمال احسن خان شامل تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکی نے آئندہ برسوں میں تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور ترکی کے وزیر تجارت پروفیسر ڈاکٹر عمر کے درمیان استنبول میں صنعت اور غیر ملکی تجارت کے بارے میں 5ویں ECO کے وزارتی اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات کے دوران ہوا۔ ملاقات کے دوران عبدالعلیم خان نے پاکستان اور ترکی کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر نے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے کثیر الجہتی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عبدالعلیم خان نے ترکی کے ساتھ معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آسٹریلیا کے وزیر داخلہ نے آج ورچوئل ملاقات کی اور دو طرفہ سیکیورٹی تعاون اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے مربوط کوششوں اور معلومات کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے غیر قانونی تارک وطن کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں وزراء نے پاکستان پولیس کے افسران اور پیراملٹری فورسز کے لیے تربیتی پروگرامز شروع کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں آسٹریلیا کی سیکیورٹی ایجنسیوں، پاکستان کے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور وفاقی تحقیقاتی ادارے کے درمیان تعاون مزید بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور الجزائر نے مختلف شعبوں میں پاک الجزائر تاریخی دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور الجزائر کے سفیر ڈاکٹر برام رومانی کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کرنے پر الجزائر کے پارلیمانی وفد کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلوں پر بھی غور کیا گیا۔ سفیر نے چیئرمین سینٹ کو الجزائر کا دورہ کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ
الجزائر کی قیادت پاکستان کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور نائجیریا نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے، تجارت اور سرمایہ کاری کے روابط مستحکم کرنے اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ تجارت کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار رانا احسان افضل خان اور نائجیریا کے امور خارجہ کے وزیر یوسف متامہ توقع کے درمیان نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ فریقین نے پاکستان اور نائجیریا کے درمیان تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے پختہ سیاسی عزم کا اظہار کیا۔ دونوں فریقوں نے توانائی، زراعت، ٹیکسٹائل، دواسازی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور حلال تجارت سمیت اہم شعبوں میں مواقع تلاش کرنے کے علاوہ کثیر جہتی فورمز میں ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے کے مشترکہ عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ توانائی ڈویژن صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کرنے اور ان کی شکایات کے بروقت حل کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں بجلی کی شکایات کے لیے نئی ہیلپ لائن 118 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر توانائی نے کہا کہ یہ سروس وزارت کے ویژن کے مطابق عوام کی خدمت کے لیے متعارف کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سہولت کے ذریعے شہری گھر بیٹھے اپنی شکایات درج کرا سکیں گے اور ان کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل نیشن اقدام کے تحت نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں سائبر سیکیورٹی، سائبر شیلڈ پالیسی اور مستقبل کے عنوان سے منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نئی سائبر شیلڈ پالیسی کے ذریعے ای گورننس کے نظام، مالیاتی شعبے اور صحت سے متعلق اعداد و شمار کو محفوظ بنانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان سے امن و سلامتی، استحکام اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے لیے تمام باشعور حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ بات وزارت خارجہ کے ترجمان سفیر طاہر اندرابی نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہی۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان انتہائی پریشان کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بھارتی بیان کی مخالفت میں دیے گئے تمام بیانات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے بھارت پر بھی زور دیا کہ وہ ایسے اشتعال انگیز بیانات جاری کرنے سے گریز کرے جن کے خطے اور اس سے باہر امن و سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہوں۔ The Indian Defence Minister made some provocative remarks on the Sindh province. We strongly condemn such remarks as delusional and dangerously revisionist, marking clear violation of international law, the inviolability of recognized borders, and the sovereignty of states. Such provocative rhetoric cannot divert attention from the plight of Indian citizens, particularly vulnerable minority communities suffering discrimination rooted in faith-based prejudice and historical distortions. بھارتی حکومت کی جانب سے سنتاس معاہدے کے سلسلے میں ڈیٹا فراہم نہ کرنے کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے طاہر اندرابی نے کہا کہ سنتاس معاہدے کے تحت اعداد و شمار کے تبادلے کے طے شدہ طریقہ کار پر عمل درآمد نہ کرنے کا بھارتی اقدام گہری تشویش کا باعث ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنتاس معاہدے کی اس خلاف ورزی کے ساتھ بھارتی بیان بازی پانی کو ہتھیار بنانے کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے جو بین الاقوامی قانون، بالخصوص بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹریفک ایکٹ میں 20 ترامیم کی منظوری دی ہے جس کا مقصد صوبے میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہماری لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد کی اس رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پرانے ٹریفک ایکٹ میں 20 بڑی ترامیم کی منظوری دے دی۔ نئے اقدامات کے تحت بار بار چالان ہونے والی گاڑیوں کی نیلامی کی جائے گی اور قواعد کی خلاف ورزی کرنے والی سرکاری گاڑیوں کو بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کم عمر گاڑی چلانے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ گاڑیوں کے مالکان کو 6 ماہ تک قید کی سزا ہوگی۔ نئے اقدامات کے مطابق سڑکوں کو نئے سرے سے بنائے گئے یو ٹرن کے ذریعے محفوظ بنایا جائے گا اور مناسب پارکنگ کے بغیر شادی ہالز کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم موبائل اپلیکیشن کا اجرا کیا جس کا مقصد شہریوں کو پیدائش، موت، شادی اور طلاق کے اندراج کی خدمات براہ راست ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے شفافیت اور مؤثر خدمات یقینی بنانے کے لیے
نظم و نسق کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ آج ایبٹ آباد کے قریب ایک جیپ گہری کھائی میں گرنے سے کم 5 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیم جاں بحق افراد اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کرنے کے لیے جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ بلوچستان حکومت نے ایک بڑے ڈیجیٹل روابط اقدام کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد پورے صوبے کے تعلیمی اداروں اور دفاتر کو تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے۔ محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق اس منصوبے کے تحت ہائی اسکولوں، دیگر تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر تک تیز رفتار اور قابل اعتماد انٹرنیٹ کی رسائی کے لیے فائبر آپٹک کیبلز اور ایک ڈیجیٹل ریڈیو سسٹم نصب کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن نے علاقے میں عام انتخابات کی پولنگ کے لیے آئندہ سال 24 جنوری کا دن مقرر کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق صدر مملکت کو باضابطہ منظوری کے لیے خط ارسال کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے معاون سیکرٹری جنرل اور سفیر طارق علی باختی ایک روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ہوائی اڈے پر وزارت مذہبی امور شعبہ دعویٰ اور زیارات کے سربراہ احمد کہا نے ان کا استقبال کیا۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق اپنے دورے کے دوران طارق علی بخیت بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات کی تقسیم انعامات کی تقریب میں اسلامی تعاون تنظیم کے صدر کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان نے واشنگٹن میں فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے جس میں مبینہ طور پر ایک افغان باشندہ ملوث ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان متاثرہ خاندانوں اور امریکی عوام اور حکومت سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ حملہ بلا شبہ دہشت گردی کا اقدام اور امریکی سرزمین پر کیا جانے والا پہمانہ حملہ تھا۔ پاکستان دہشت گردی کے مشترکہ چیلنج کے حل کے لیے امریکہ اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ کام کرنے کے لیے عزم پر کاربند ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ واقعہ عالمی سطح پر دہشت گردی کے دوبارہ سر اٹھانے کا اندیہ دیتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو فوجی چھاونی اور پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت اور اس کے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر کی قابض انتظامیہ نے مظلوم کشمیریوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی قبضے کے دوران کشمیریوں کی عزت، آبرو، جان و مال بالکل بھی محفوظ نہیں اور مقبوضہ علاقے میں تعینات لاکھوں بھارتی فوجیوں کو کشمیریوں کا قتل عام کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ حریت ترجمان نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کی طرف سے تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران کشمیریوں کی گرفتاریوں کی تازہ لہر کی مذمت کی۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور ملائیشیا میں تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں 250 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کئی دنوں سے جاری شدید بارشوں سے تھائی لینڈ میں 9 صوبے اور ملائیشیا میں 8 ریاستیں زیر آب آ گئی ہیں اور لاکھوں افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں بھی شدید سیلاب کی اطلاعات ہیں جہاں 12 شہر اور اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ ادھر سری لنکا میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد 56 ہو گئی ہے جبکہ 21 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ سری لنکا کے قدرتی آفات کے اثرات سے نمٹنے کے مرکز کے مطابق ملک بھر میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ شام کے جنوبی قصبے بیتجن پر اسرائیلی حملے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مکمل جنگی جرم قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عرب لیگ پر زور دیا کہ وہ جارحیت کی پالیسی کے خاتمے کے لیے فوری طور پر کارروائی کریں۔ ہانگ کانگ میں ایک رہائشی کمپلیکس میں لگنے والی خوفناک آگ سے مرنے والے افراد کی تعداد 128 تک پہنچ گئی ہے۔ ہانگ کانگ کے سیکیورٹی چیف کے مطابق آگ بجھانے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ تقریباً 200 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واقعے میں آگ بجھانے والے عملے کے 12 ارکان سمیت کم سے کم 79 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے 28 نکاتی اہم منصوبے کی تفصیلات کا تبادلہ کیا ہے۔ روسی ترجمان دمیتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ مجوزہ منصوبے پر مذاکرات اگلے ہفتے ماسکو میں ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
سہ ملکی T20 سیریز کا فائنل کل راولپنڈی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ شام 6 بجے شروع ہوگا. مصحف اسکواش کمپلیکس اسلام آباد میں فائنل میں سنسنی خیز 5 سیٹ کے بعد پاکستان کے نور زمان نے چیف آف ایئر سٹاف انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ اپنے نام کر لی. بھرپور مقابلے میں عالمی نمبر 10 حمزہ خان نے شاندار آغاز کرتے ہوئے پہلی 2 گیم 11-9 اور 11-7 سے اپنے نام کی. تاہم انڈر 23 عالمی چیمپئن اور عالمی نمبر 2 نور زمان نے کھیل میں واپس آتے ہوئے اگلی 3 گیمز میں 11-7, 11-4 اور 11-8 کے اسکور کے ساتھ ٹرافی جیت لی. پاکستان ویمنز انڈر 19 کرکٹ ٹیم آئندہ دورہ بنگلہ دیش کے لیے تیاری کے آخری مراحل میں ہے. کراچی کے حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں ان کی تربیتی سیشن جاری ہیں. ہیڈ کوچ محمد مسرور کی نگرانی میں اسکواڈ کل بنگلہ دیش روانہ ہوگا. پاکستانی ٹیم اگلے ماہ کی 6 تاریخ سے بنگلہ دیش ویمنز انڈر 19 ٹیم کے خلاف 5 میچوں کی T20 سیریز کھیلے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اٹلی کی کرکٹ فیڈریشن کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں جو بین الاقوامی کرکٹ میں تعاون اور کھیلوں کی سفارتکاری میں اہم پیش رفت ہے. اس اہم شراکت داری کے تحت دونوں ادارے آئندہ ICC مینز T20 عالمی کپ کے لیے اطالوی قومی ٹیم کے حالیہ کوالیفائی کرنے کے بعد اٹلی میں مرد و خواتین کی کرکٹ کی ترقی کے لیے تعاون کریں گے. معاہدہ ایک جامع لاہ عمل ہے جس میں تکنیکی ڈھانچہ جاتی اور مسابقتی ترقی پر توجہ دی گئی ہے. کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 1304 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,66,677 پوائنٹ پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 592 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 498 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج مجموعی طور پر 478 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے 238 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 199 میں کمی جبکہ 41 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. سروس انڈسٹریز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 120 روپے 13 پیسے کا اضافہ جبکہ PIA ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 518 روپے 50 پیسے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 45 پیسے، قیمت فروخت 280 روپے 95 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 371 روپے 32 پیسے، 371 روپے 98 پیسے. یورو 324 روپے 96 پیسے، 325 روپے 54 پیسے. سعودی ریال 74 روپے 76 پیسے، 74 روپے 90 پیسے. اور UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 36 پیسے جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 50 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,76,253 روپے رہی. یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں. آرٹس کونسل کراچی کے زیر اہتمام عالمی ثقافتی میلے کے 28ویں روز فلم دکھانے اور فلم مباحثے کا سیشن ہوا. امن کے عنوان سے آرٹ نمائش کا افتتاح ہوا جبکہ 2 تھیٹر ڈرامے ڈو ناٹ شوٹ اور دا انوائس پیش کیے گئے. دن کا آغاز ڈاکٹر عمیر احمد کی قیادت میں فلم ٹاک سیشن ہوا جس میں نیپالی پبلشر، ایڈیٹر، مصنف، فلم ساز اور فلم ساؤتھ ایشیا کے چیئرمین کانک مانی ڈکشت نے اظہار خیال کیا. آرٹس کونسل لاہور کے زیر اہتمام آج الحمرا آرٹ سینٹر لاہور میں 3 روزہ الحمرا صوفی میلہ شروع ہوا. میلے کا آغاز سپہر میں خطاطی کی نمائش سے ہوا. مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں. آج الحمرا آرٹ سینٹر میں 3 روزہ الحمرا صوفی فیسٹیول کا آغاز صوبائی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت سید طاہر رضا ہمدانی نے معروف نعت خواں مرغوب ہمدانی کے ہمراہ خطاطی کی نمائش کا افتتاح کر کے کیا. نمائش میں 65 فنکاروں کے 100 سے زائد فن پارے رکھے گئے ہیں. کتاب میلہ، پینل مذاکرے اور سٹیج ڈرامے صوفی فیسٹیول کا حصہ ہیں. ممتاز شاعرہ فرزانہ عاقب کے نئے شعری مجموعے سویٹ بلڈ اینڈ سالٹ ہیلڈ دا ویلنٹ ہارٹس کی تقریب رونمائی کل تیسرے پہر قائد اعظم لائبریری لاہور میں منعقد ہوگی. ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے گفتگو کرتے ہوئے فرزانہ عاقب نے بتایا کہ پاکستانی ادب کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی انگریزی شاعری کی پہلی کتاب ہے جس میں انہوں نے آپریشن بنیانم مرصوص کی فتح کے دوران شاندار خدمات سر انجام دینے پر پاکستانی مسلح افواج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے.
یہ تو تھیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے، اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ برازیل اور جرمنی کے تحقیق کاروں نے سورج مکھی سے گوشت کی متبادل غذا تیار کی ہے جو پروٹین اور معدنیات سے بھرپور ہے۔ اس غذا کے اجزاء میں سورج مکھی کے بیج کا آٹا غذائیت کا بنیادی ذریعہ ہے جو غذائیت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ذائقے کا بھی حامل ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے اس غذا کی بھرپور افادیت کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق ایک ہفتے تک مکمل طور پر پانی میں ڈوبنے سے چاول کی فصل تباہ ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق سیلابی صورتحال چاول کی فصل کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ بارش والے علاقوں میں چاول کا ایسا بیج کاشت کیا جائے جو زیادہ پانی سے پیدا ہونے والی خطرناک صورتحال کا سامنا کر سکے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا، تاہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چند میدانی اضلاع میں دھند اور اسموگ چھائی رہی۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند اور اسموگ پڑنے کا امکان ہے۔ اگلے چند روز کے دوران شمالی علاقوں میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ہے جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند میں بتدریج اضافے کا امکان ہے۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -11، لے میں -9، گلگت میں -6، زیارت، بابوسر، گوپس، قلات میں -4، استور میں -3 اور کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد میں 3، لاہور میں 9، کراچی میں 17، پشاور میں 2، مظفر آباد میں 3، مری میں 2، فیصل آباد میں 6، سری نگر میں -5، جموں میں 9 اور پلوامہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم نے آج اقتصادی تعاون تنظیم کی وزراء کونسل کے اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے علاقائی روابط اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی استعداد کار میں تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کی جامع منڈیوں کے قیام کے لیے پرعزم ہے جس کا مقصد سرمایہ کاروں کی شراکت کو فروغ دینا ہے۔ وفاقی حکومت نے ملائیشیا کو گوشت برآمد کرنے کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے پاکستان تحریک انصاف پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان مخالف بیانیہ ترک کرے اور ملکی مفاد کو ترجیح دے۔ پاکستان اور ترکیہ نے تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر توانائی نے بجلی کے گھریلو صارفین کی شکایات کے اندراج کے لیے 118 ہیلپ لائن کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے اشتعال انگیز بیانات جاری کرنے سے گریز کرے جن کے خطے اور اس سے باہر امن و سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کے لیے ٹریفک ایکٹ میں 20 ترامیم کی منظوری دی ہے۔ بلوچستان حکومت نے پورے صوبے کے تعلیمی اداروں اور دفاتر کو تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں تباہ کن سیلابوں کے باعث انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور ملائیشیا میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سہ افریقی T20 سیریز کا فائنل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک متی اللہ خان، مدیر فارن ڈیسک عمران حسن، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔
पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और इसी के साथ आसिफा महफूज, अब्दुल कदीर और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।